رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم۔ رب ذوالجلال کی توفیق سے گزشتہ کم و بیش 4 خطبات جمعہ میں اسلام کے نظام وراثت کی پابندی کے بارے میں کتاب و سنت کے حوالے سے کچھ عاجزانہ گزارشات عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کی گئی۔ سورہ النساء 4 پارہ آیت نمبر 7، 11 اور 12 کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے کچھ بات عرض کی گئی، اور انشاءاللہ الرحمن اب اسی سورت کی 13 اور 14 نمبر آیات کے بارے میں گفتگو کرنا ہے، لیکن مناسب سمجھا گیا کہ ان کے حوالے سے گفتگو سے پہلے ہمارے معاشرے میں کہنے اور سننے والوں میں عام طور پر جو خامیاں، کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کی عاجزانہ کوشش کی جائے، تاکہ کہنے والا اور سننے والے وراثت کے حوالے سے اپنی اصلاح کر لیں۔ اور میں نے ان باتوں کو تنبیہات، وارننگز کا نام دیا ہے، سب سے پہلے فضل الہی کے لیے اور پھر سب کے لیے۔ اس سلسلے میں پہلی تنبیہ، پہلی وارننگ، بعض گھرانوں میں باپ کاروبار کر رہا ہے، بڑا بیٹا کاروبار میں شریک ہوا، عام طور پر 2 میں سے ایک صورت میرے مشاہدہ میں آئی ہے، اور وہ دونوں صورتیں غلط ہیں، اور ایک تیسری صورت بھی ہے، اور اللہ کرے کہ وہ صورت معاشرے میں عام ہو۔ 2 غلط صورتیں جو میرے مشاہدے میں آئی ہیں، نمبر 1، باپ ڈنڈے والا ہے، زوردار ہے، بچہ پڑھا لکھا نوجوان کاروبار میں شریک ہوا، سب کچھ باپے کا، اب اس کی حیثیت متعین نہیں، جو کرے سو کرے، کھاؤ پیو، کپڑے پہنو، اور جب مال کی تقسیم کا وقت آئے، یہ نوجوان جو 5 سال، 10 سال، 20 سال باپ کے ساتھ کام کرتا رہا، یہ اور وہ نالائق، آوارگی، بے رہروی، جس کی زندگی کا دستور تھا وہ اور یہ برابر، یہ ظلم ہے۔ اسلام اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ بچہ 2 سال سے، 10 سال سے، 20 سال سے جو باپ کے ساتھ ٹریڈنگ میں، انڈسٹری میں، کاروبار میں جد و جہد کر رہا ہے، وہ اور نالائق آوارہ گرد، وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ باپ کے بیٹے ہونے میں دونوں برابر ہیں، کوئی شک نہیں، اور یہ ہم تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن اس کی 2، 4، 10، 20 سالہ جو جد و جہد ہے وہ کہاں گئی؟ تو نے کھایا، تو نے پیا، تو ان گنڈوں نے نہ کھایا پیا، اور نالائقوں نے
وہ کہاں سے کھاتے رہے؟ اچھی طرح نوٹ فرما لیجئے، اللہ کریم کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پاک پر اپنی طاقت کے مطابق عدل و انصاف والی بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ غلطی ہو، بڑے بڑے کاروباری سمجھدار ہیں، خطبہ کے بعد مجھے سمجھا دیں۔ اور دوسری صورت، اور وہ بھی ظلم اور غلط ہے، وہ کیا ہے؟ اور شاید وہ پہلی صورت ہی کا رد عمل ری ایکشن ہے۔ باپ ڈنڈے والا، زور والا، وقت گزرتا گیا، باپ کمزوری کی جانب ہے اور بیٹا وہ قوت پکڑ رہا ہے، اور وہ وقت آیا، بابا جی اب آپ نہ آیا کرو، میں کافی ہوں۔ اب معاملات منتقل ہونے شروع ہوئے۔ اس لڑکے کو جو کاروبار میں تھا، جس کی پہلے باپ نے کوئی حیثیت نہ بنائی تھی، اب رد عمل ہو رہا ہے۔ بابا جی پہلے آرام کے نام پر، ان کی خدمت اور احترام کے نام پر آرام کرے اور بعد میں چھٹی کرے۔ اب بابا جی فوت ہوئے، سارے مال و دولت پر یہ لڑکا اژدہا بن کے بیٹھا۔ بابا جی نے کیا کیا ہے؟ میں 20 سال سے لگا ہوں۔ وہ تو آتے تھے چکر لگا کے چلے جاتے تھے۔ پہلی صورت بھی ظلم، دوسری بھی ظلم۔ ٹھیک صورت کیا ہے؟ اللہ کرے کہ میں ٹھیک بات عرض کروں اور پھر کہوں گا، غلط ہو تو خطبہ کے بعد مجھے سمجھا دیجئے۔ جس دن کسی کا بیٹا شو روم میں، فیکٹری میں، دکان پر قدم رکھے، اس کا معاوضہ مقرر کرے، نالائق نکما بہت کم ہے، پی این کے برابر تنخواہ رکھتا، بہت لائق ہے، اس کی لیاقت کے مطابق تنخواہ رکھے۔ جس دن سے آئے لوگوں، صراحت میں، وضاحت میں خیر ہے۔ جی شرم آتی ہے جی میں کیسے بات کروں؟ یہ ساری باتیں مجھے اجازت دیجیے شیطانی ہیں، جس سے شریعت ٹوٹے، حقداروں کے حق مارے جائیں، خاندان میں قتل و غارت تک بات پہنچے، وہ بات حیا اور شرم کی نہیں، وہ شیطان کی تدبیر ہے۔ اچھی طرح نوٹ فرمائیے، پہلے دن سے آنے والے فرزند، اس کی مزدوری کا تعین کیجئے، کتنی؟ جتنا وہ حقدار ہے، تھوڑی زیادہ، اور علل اعلان کیجئے۔ یہ نہ ہو یہ کھاتوں میں لکھ رہے ہیں، کھاتوں میں کیا لکھ رہے ہیں؟ اور میرے مشاہدہ میں بعض باپ اپنے خیال میں بڑے سمجھدار ایسے بھی ہیں، کہتے ہیں نہیں جی بچوں کے ہاتھ میں پیسے نہیں دینے چاہیے۔ عقل مند، کاروبار میں آ رہا ہے، سب کچھ تو اس کے ہاتھ میں آ رہا ہے، اس کا معاوضہ مقرر کر، 10، 20، 100 جس کا وہ مستحق ہے، اس کا ایک مستقل کھاتا ہو، اس سے بات طے ہو، یہ تیری تنخواہ ہے، یہ تیرا حصہ ہے، جو بھی ہو طے شدہ ہو۔ اور اس سے امید ہے اس نوجوان کی قوت کی وجہ سے، یا بابے کی کمزوری کی وجہ سے، یا وفات کی وجہ سے، اختلافات اور ظلم کے امکانات نسبتاً کم ہیں۔ بدبخت و بدبختی ہیں، لیکن انسانی تدبیر کے مطابق اس میں انشاءاللہ الرحمن عدل و انصاف کے قائم کرنے اور اختلافات کے مٹانے کے امکانات نسبتاً زیادہ۔
دوسری تنبیہ یا وارننگ سب سے پہلے فضل الہی کے لیے اور پھر سب کے لیے، بعض والدین، اللہ سب والدین بڈھوں کو ہدایت دے، ہماری بعض باتیں بڑی غلط ہیں اور اپنے سفید بالوں کے زور پر زیادتیاں کرتے ہیں، غلط بات ہے۔ ایسی ہے ایک زیادتی جو بہت سے خاندانوں میں موجود ہے، 4 بچے ہیں، 6 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، ایک جد و جہد کرنے والا، جفاکش، محنتی، مخلص، کس مصیبت سے گزر کے کمانے لگتا ہے، ملک کے اندر یا ملک سے باہر پردیس کاٹتا ہے۔ اب بابا جی حاتم طائی کے بیٹے کیا کرتے ہیں؟ کمائے ایک، یہ عبد الرشید کا ہے، یہ عبد الرحمن کا ہے، یہ عبداللہ کا ہے، اور آخر میں یہ اس کا ہے جو مسکین باہر خاک چھان رہا ہے۔ یہ عبد الرشید، عبداللہ، عبد الرحمن کدھر سے آگے؟ بابا جی یہ آپ کے بیٹے ہیں، اس کے بیٹے تو نہیں۔ وہ بیچارہ، باہر جو لوگ ہوتے ہیں وہ درختوں سے پیسے نہیں اتارتے، وہ تو وہ جانے کس طرح ذلیل و خوار ہو کے ریال، درہم، ڈالر یا پاؤنڈ بناتے ہیں۔ سارے لوگ سکھ اور چین میں نہیں۔ اب جو رقم آئے، بابا جی حاتم طائی بنے ہوئے، کبھی کسی کے نام کبھی کسی کے نام پراپرٹی خرید رہے ہیں، اور سب سے آخر میں وہ مسکین جو 10-20 سال سے باہر ہے۔ اور ایسے واقعات بھی ہیں کہ سب کے نام ہیں، اس کے نام کچھ نہیں۔ اور یہ نالائق جن کے نام کیا جا رہا ہے، کوئی جواری، کوئی نشہ میں مدہوش، اور کتنے ہی آوارہ۔ بابا جی کو اس کی اجازت نہیں۔ بابا جی کا حق ہے بیٹے کے مال پر، بابا جی کا حق ہے علاج کے لیے، رہائش کے لیے، اپنے لیے۔ بے جی کا حق ہے بیٹے کے مال پر، لیکن بابا جی اور بے جی کو یہ حق نہیں کہ جو بیٹا اچھا ہے، محنتی ہے، مخلص ہے، اس کا خون نچوڑ کے نالائقوں کو دیتے جائیں اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے، یا وہ ان کے برابر ہو جائے۔ یہ بات غلط ہے۔ اللہ کی توفیق سے ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں جو بات آئی ہے، 4 6 8 2 3 بھائی، ہر بھائی بلوغت کے بعد اپنا ذمہ دار خود ہے، اور بالغ ہونے کے سے پہلے اس کا ذمہ دار اس کا باپ ہے، بھائی نہیں۔ ہاں باپ مر جائے یا باپ کے وسائل نہ ہو تو بھائی ان کی پرورش کرے، لیکن یہ نہیں کہ بھائی جو کمائے وہ اور اس کا برابر ہو۔ میرے محدود علم کے مطابق اسلام میں کمانے والے پر، جد و جہد کرنے والے پر، مخلص پر ایسی کوئی زیادتی نہیں۔ تیسری وارننگ یا تنبیہ، اولاد کو گفٹ دینا، کوئی چیز ہبہ کرنا، اس میں ایک سے زیادہ صورتیں ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ارادہ ہے کہ جہاں تک بات وعدے کر سکوں کروں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اپنے مال میں سے اپنے کسی ایک بیٹے کو کوئی چیز دے دینا، گاڑی دے دی، مکان دے دیا، موٹر سائیکل دے دی،
اور بیٹے ہیں بالغ، سارے اپنے اپنی جگہ۔ اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے، کسی باپ کو اجازت نہیں کہ وہ ہدیہ دینے میں، گفٹ دینے میں اولاد کے درمیان عدل و انصاف کو باقی نہ رکھے۔ آئیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ سے اس بارے میں رہنمائی لیتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ ان کی والدہ عمرہ، عین میم را تا مربوطہ، عمرہ بنت رواحہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہما کی بہن عمرہ، اتنا یاد کر لیجیے عمرہ۔ انہوں نے اپنے خاوند سے کہا میرے بیٹے نعمان کو ہدیہ دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، باغ دے دیا ہے۔ کہنے لگی میں تب تک راضی نہیں جب تک کہ اس باغ کے دینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ ٹھہراؤ۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ ہماری یہ ماں کافی ڈاڈی تھی، زوردار، بیویاں جدا جدا ہوتی، تو کہنے لگی باغ تو دے دیا ہے لیکن میں راضی نہیں، راضی تب ہوں گی جب کہ ٹھپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لگواؤ۔ حضرت بشیر نعمان کے ابا رضی اللہ تعالی عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ میری بیوی عمرہ نے مجھے حکم دیا کہ اپنے بیٹے جو اس کے بطن سے ہے، اس کے پیٹ سے ہے، اس کو باغ کا ہدیہ دوں۔ میں نے دے دیا۔ اب وہ حکم کرتی ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ اس پر گواہ بن جائیے۔ توجہ فرمانا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے فرمایا اعطیت سائر ولدک مثل ھذا، نعمان کو دے کر اس کی اماں کے کہنے پر میری گواہی دلوانے کے لیے آگے بتلاؤ اپنی ساری اولاد کو اسی طرح کے باغات بطور ہدیہ دیے ہیں۔ بعض لوگ، اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، پہلے سے ٹوپی تیار کر کے بیٹھے ہیں، پگڑی آئے کوئی، یہ خیر کا کام ہے، ہم تو حاضر، یہ خیر نہیں شر ہے، جس پہ گواہی دینی ہے سوچ سمجھ کے دینی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ساری اولاد کو اسی قسم کا ہدیہ دیا ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ ایک دوسری روایت میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس معاملے پہ گواہ نہ بناؤ، میں حق کے سوا کسی اور بات پر گواہ نہیں بنتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کے فرمایا الا سویت بینہم، تو نے اپنی اولاد کے درمیان برابری کیوں نہیں کی؟ ایک اور روایت میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ نوٹ فرما لیجیے، کسی ایک اولاد کو ہبہ کرنا، گفٹ دینا، باقی اولاد کو نہ دینا،
یہ ظلم ہے، ناحق ہے، ناجائز ہے، نہ دینا جائز ہے، نہ لینا جائز ہے، اور نہ ہی اس پر گواہی دینا جائز ہے۔ یہاں باقی 5 منٹ میں ایک بات سن لیجیے اور بقیہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں، اور وہ بات یہ ہے 3 بیٹے ہیں، ایک کو دیا، مسئلہ سنا جی سب کو دو۔ اب 3 بیٹیاں ہیں تو کیا صرف بیٹوں کو دینا ہے یا بیٹیوں کو بھی دینا ہے؟ اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے، کن کن کو دینا ہے؟ سبو بین اولادکم، اولاد کہتے ہیں آدمی کی اولاد کو، اس میں مذکر مؤنث سب شامل۔ اگر عبد الرحمن شامل ہے تو فاطمہ ماجدہ بھی شامل ہے۔ یہ کس کی اولاد ہے؟ یہ جبریل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ سبو بین اولادکم، مذکر مؤنث سب شامل ہے۔ مزید سماعت فرمائیے، امام سعید بن منصور اور امام بہقی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبو بین اولادکم فی العطیہ، گفٹ دینے میں، ہبہ کرنے میں اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ، اگر گفٹ میں، ہبہ میں کسی کو کسی پر فضیلت دیتا تو کس کو دیتا؟ تو فرمایا میں عورتوں کو مردوں سے زیادہ دیتا۔ اگر گفٹ میں، باپ کے گفٹ میں زیادہ دینے کی گنجائش ہوتی تو کون زیادہ حقدار تھا؟ ماجدہ فاطمہ، عبد الرحمن عبداللہ نے، لیکن فرمایا نہیں، سب کو برابر دو۔ ایک دوسری حدیث امام ابن عدی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ کے پاس آپ کا ایک ساتھی ہے، اس کا بیٹا آیا، اس نے بیٹے کو پکڑا، بوسہ دیا اور گود میں بٹھا دیا۔ پھر سنیے، ایک صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اس کا بیٹا آیا، اس کو پکڑا، بوسہ دیا، گود میں بٹھا دیا۔ اب اسی آدمی کی اسی مجلس میں بیٹی آئی، اس نے اس کو پکڑا اور پاس بٹھا دیا۔ بیٹے کے ساتھ کتنے کام کیے؟ 3، پکڑا، بوسہ دیا، گود میں بٹھایا، اور بیٹی کے ساتھ پکڑا، گود میں نہیں بٹھایا، پاس بٹھایا اور بوسہ نہیں دیا۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گوارا کیا؟ آپ نے فرمایا ما عدلت بینہما، تو نے ان کے درمیان عدل و انصاف نہیں کیا۔ لوگوں، جس نبی کی ہم امت ہیں، اللہ کی ان پر لا تعداد رحمتیں، وہ تو بوسہ دینے میں، گود میں بٹھانے میں، بیٹی کی حق تلفی کو برداشت نہیں کرتے، تو کیا وہ گوارا کریں گے کہ بیٹے کو فیکٹری دے رہا ہے، شو روم دے رہا ہے، اور بیٹی کو جی جہیز میں بہت کچھ دیا؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی حوالے سے کچھ مزید ٹوٹی پھوٹی گزارشات آئندہ خطبہ جمعہ میں
عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے خطبہ جمعہ میں رب کریم کی توفیق سے وراثت کے حوالے سے اپنے اور آپ حضرات و خواتین کے لیے کچھ تنبیہات عرض کی گئی۔ پہلی تنبیہ یہ تھی کہ خاندان میں جو بچہ جب سے خاندان کے کام میں، باپ کے کاروبار میں، باپ کی مزدوری میں شرکت کرے، تب سے اس کا حساب دو ٹوک ہونا چاہیے، نہ اس پر ظلم ہو اور نہ کنبے کے دیگر افراد پر ظلم۔ دوسری بات، اگر خاندان میں کوئی ایک بیٹا کما رہا ہو تو ماں باپ کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ اس کا خون نچوڑ کے آوارہ نالائق بیٹوں کو دیتے جائیں اور کہیں جی ہماری نظر میں سب برابر ہیں۔ بابا جی برابر تب ہو جب آپ کما رہے ہوں، برابر کیجئے۔ آپ کا کھاتا تو بند ہے، اب دوسرے کھاتے میں برابری کرنا یہ آپ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ تیسری تنبیہ، تیسری وارننگ، اولاد کو جو دینا ہے زندگی میں وہ سب کے لیے برابر ہے، اور اس میں بیٹیاں اور بیٹے بھی برابر ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اسی حوالے سے کچھ مزید گزارشات آئندہ خطبہ جمعہ میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کہیں سنی بات کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات صرف انہی کی توفیق سے عرض کی گئی، مولا کریم اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے، اور کہنے سننے والے کے خلاف حجت نہ بنائے، بلکہ کہنے سننے والے اس پر عمل کریں تاکہ روز قیامت ان کے لیے کامیابی، کامرانی اور سرفرازی اور سربلندی کا سبب بنے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك۔ اللهم انصر المظلومين، اللهم انصر المظلومين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين۔ اللهم اجعل هذا البلد وبلاد الحرمين الشريفين آمنة مطمئنة، اللهم اجعلها آمنة مطمئنة، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضى۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔